خبردار ہوشیار پاکستان میں نوسر بازوں کی ہو گئی ہے بہت زیادہ بھرمار۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پہلے تو آپ لوگوں کو کالز آیا کرتی تھی کہ آپ کا کوئی انعامی بانڈ نکلا ہے یا آپ کا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو جو ہے آپ کے پیسے نکلے ہیں، کوئی انعامی رقم نکلی ہے، پھر اس کے بعد نیا شوشہ نکلا کہ آپ کی گاڑیاں نکلی۔ اب تو ہمارے سٹارز کو لوٹنا شروع ہو گئے ہیں یہ لوگ، اور اس حد تک جو پاکستان کے اندر نوسر باز جو ہیں وہ ہر طرف پھیل گئے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اس نوسر بازی کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ اب کی بار ساحر علی بگا کی باری آئی اور فضا علی کی باری آئی، اور ان کے ساتھ کیا نوسر بازی ہوئی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اچھا جناب، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا ہی خوبصورت شہر ہے جی بہاولپور۔ بہاولپور میں آپ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ڈیسٹینیشنز ہوتی ہیں ٹورزم کی، تو وہاں پر نور محل کے نام سے ایک بڑا مشہور ایک ڈیسٹینیشن ہے، ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے ڈراماز بھی شوٹ ہوتے ہیں، لوگ سیر کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں۔ خدا اور محبت ڈرامے کا شوٹ بھی وہاں پہ ہوا تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے کانسرٹس بھی ہوتے ہیں اور بڑے وی آئی پیز کے جو ہیں وہ گیٹ ٹوگیدرز بھی ہوتے ہیں۔ 28 جنوری سے پہلے جو ہے وہ ایک بڑی مہم چلائی گئی، اور بڑی پاسز جو ہیں وہ ہر طرف، اور پیمفلٹس اور سوشل میڈیا کی تشہیر اور ہر طرح سے تشہیر کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ ہم آن لائن ٹکٹس آپ کو دے رہے ہیں، اور 28 جنوری والے دن جو ہے وہ نور محل کے اندر ایک کانسرٹ ہونے جا رہا ہے، جس میں پرفارمنس دیں گے جناب 2 سنگر، جس میں ایک نام لیا گیا ساحر علی بگا کا اور دوسرا نام لیا گیا فضا علی کا۔ فضا علی کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایکٹریس ہیں، بٹ ٹرنڈ انٹو، یعنی آپ سمجھ لیں کہ وہ اب ٹرن ہو چکی ہیں گلوکاری میں۔ جب سے ان کی سیپریشن ہوئی اپنے شوہر سے، تو وہ اپنے اخراجات کو بیئر کرنے کے لیے یا اپنے جیسے بھی کر کے وہ گلوکاری کی طرف آ گئی ہیں، اور بہت سارے جو آج کل شادیوں کے ایونٹس ہیں اس میں وہ گانے کے لیے بھی جاتی ہیں۔ مگر جب یہ آن لائن ٹکٹس بک کرائی گئیں تو لاکھوں کروڑوں روپے کے لوگوں نے ٹکٹس تو بک کروا لیے، مگر اس کے بعد ہوا یہ کہ جب یہ بات پہنچی ساحر علی بگا تک اور جب یہ بات پہنچی فضا علی تک، تو وہ اس کو ڈینائی نہیں کر سکے، کیونکہ ان لوگوں نے بڑی ہی ہوشیاری کے ساتھ لوگوں کو لوٹا۔ وہ اس طرح سے کہ اگر یہ آن لائن ٹکٹس بک کرتے مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی ڈیل نہ کرتے، تو آبویسلی خبر کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی کے تھرو ان تک پہنچ جاتی، اور یہ پہلے ہی ان کا پلان جو ہے وہ چوپٹ کر دیتے۔ تو لہٰذا ان نوسر بازوں نے کیا کیا کہ انہوں نے فضا علی اور ساحر علی بگا سے بھی رابطہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ آپ نے نور محل کے اندر آ کے پرفارمنس دینی ہے، اور آپ کتنے پیسے لیں گے۔ انہوں نے پیسے بھی بتا دیے، اور ادھر سے انہوں نے ٹکٹس بک کرنا شروع کر دی۔ تو اس پہ فضا علی اور جو ساحر علی بگا ہیں وہ اس لیے خاموش رہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آن لائن ٹکٹس بک کریں گے، پیسہ جو اکٹھا ہوگا اسی میں سے ہمارا شیئر ہمیں ملے گا۔ مگر ہوا کیا، جب عین 28 جنوری کا دن آیا تو ساحر علی بگا اور فضا علی یہ دونوں جو ہیں یہ نوسر بازوں کو میسیجز کرتے رہے، پوچھتے رہے کہ ہاں جی بھائی آج ہمارا کانسرٹ تھا، ہم نے کہاں آنا ہے، کتنے بجے آنا ہے۔ یہ تو پتا تھا لیکن کہاں آنا ہے، مگر کتنے بجے ایگزیکٹلی آنا ہے، آپ کی گاڑی، آپ کا ڈرائیور کب ہمیں لینے آئے گا۔ تو ان لوگوں نے جواب ہی دینا چھوڑ دیا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد فضا علی نے کال کیا تو آگے سے جو رسپانس آیا وہ یہ تھا کہ the number you have dialed is not responding at the moment, please try later۔ تو اس پہ فضا علی کو پتا چلا کہ ہمارے ساتھ تو کانڈ ہو گیا ہے، ہمارے ساتھ تو نوسر بازی ہو گئی ہے۔ اب فضا علی جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو ہیں، تو پھر انہوں نے فوری ایک ویڈیو ڈالا، اور اس پر انہوں نے لوگوں سے یہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کے پیسے اب تک جا چکے ہیں، آپ لٹ چکے ہیں، برائے مہربانی جو ہے وہ اپنے پیسوں کو کسی طریقے سے ریفنڈ کر لیجئے، کیونکہ ہم لوگوں سے بھی کانڈ ہو چکا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہ ہاتھ ہو چکا ہے، اور ہم لوگ بھی اب جو ہیں وہ نہیں آ رہے، کیونکہ جو نوسر باز ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تو تھا کہ 28 جنوری کو آنا ہے، پر اب کہاں آنا ہے یہ وہ نہیں بتا رہے، ڈرائیور کہاں ہے وہ نہیں بتا رہے، میسیجز کا جواب وہ نہیں دے رہے، فون کالز وہ نہیں سن رہے۔ تو اس طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، کسی کو انعامی اسکیم کے تحت، کسی کو کہا جا رہا ہے آپ کے نام پہ گاڑی نکل رہی ہے، کسی کو کوئی لالچ دیا جا رہا ہے، کسی کو کوئی پلاٹ کی بات کی جا رہی ہے، کسی کو کانسرٹ کی بات کی جا رہی ہے، اور حتیٰ کہ ابھی تو 2-3 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا جہاں پر ڈاکو جو ہیں انہوں نے ایک نیا پلان بنایا، اور وہ کس طرح سے کہ انہوں نے ڈیلیوری بوائے جو ہوتے ہیں، یہ جو پزا ڈیلیوریز کرتے ہیں، ان کو بلایا، نہ صرف اس پزا ڈیلیوری والے سے پزا کھایا بلکہ اس کے پیسے بھی لوٹ لیے جو بیچارے نے سارا دن ڈیلیوریز کر کے کمائے تھے۔ تو یہ طریقے ہو رہے ہیں، تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ ہوشیار رہیے، اور اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، آپ کے ساتھ آیا یا کسی بھی قسم کا، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، بلال صاحب نے بھی ہمارے لائیو میں بتایا تھا کہ ابھی اکثر لوگوں کو فون کال آتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کا فلاں رشتہ دار، آپ کا بیٹا، آپ کا بھتیجا جو ہے اس وقت تھانے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اگر آپ اسے چھڑوانا چاہتے ہیں تو 10 منٹ کے اندر 50,000 جمع کروا دیں۔ اور وہ جو شخص ہوتا ہے
اس کو وہ ایسا یعنی اپنے باتوں میں لے لیتے ہیں، یا اس کو اس کا فیملی ٹری یا اس کی ایسی انفارمیشن دیتے ہیں کہ اس کو لگتا ہے کہ واقعی میرا کوئی رشتہ دار یا عزیز جو ہے وہ پکڑا گیا، اور وہ فوری جیسے ایزی پیسہ کراتے ہیں تو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نہ تو کوئی پکڑا گیا تھا نہ ہی کچھ ہوا تھا۔ اگر آپ کے ارد گرد بھی کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آیا ہے تو کامنٹ سیکشن میں آ کر ضرور لکھیے، اپنا ایکسپیرینس لکھیے، یا اپنے ارد گرد اگر کسی کے ساتھ ہوا ہے، تاکہ آئندہ جو لوگ ہیں وہ بیویئر ہو جائیں اور ان کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سین نہ ہو۔ تو اس سارے سینیریو کے بارے میں آپ لوگ کیا سوچتے سمجھتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں آئیے بتائیے۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔